السلام علیکم۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کفایت شعری مہم کا اعلان کیا اور عوام سے بھی اپیل کی کہ آپ اس میں بھرپور حصہ لیں۔ اس کے علاوہ کابینہ کے اجلاس میں بھی یہ فیصلہ ہوا کہ جو وزراء جن کی مراد وغیرہ بنتی ہیں تو وہ مراد نہیں لیں گے، اپنے الاؤنسز وغیرہ نہیں لیں گے اور وہ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کام کرنے سے ہمارے ملک کے اخراجات کم ہو جائیں گے، ہمارے ملک کا جو قرضہ ہے وہ کم ہو جائے گا، ہمارا ملک ڈیفالٹ ہونے سے بچ جائے گا، یا ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کے راستے پر چل پڑے گا؟ تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ اصل میں جو مین کاز ہے یا مین وجہ ہے یا مین جڑ ہے وہ اور ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کے اخراجات بہت زیادہ ہیں اور ہمارا ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کے قریب ہے۔ تو اگر آپ کو اچھا پتہ تو ان کو بھی ہے کہ مین اخراجات ہمارے ملک کے کہاں ہو رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو نہیں پتہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پتہ تو سب کو، عوام کو بھی پتہ ہے، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، لیکن آپ وہ بات نہیں کریں گے۔ وہ اس لیے نہیں کریں گے کہ آپ لوگ اصل میں ڈرتے ہیں۔ ہمارے ملک کا جو مین اخراجات ہو رہے ہیں، جو مین خرچہ ہمارے ملک کا ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے جو ہماری سول بیوروکریسی ہے، ہماری جو جوڈیشری ہے، ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہیں، ان کے جو افسران ہیں، ان کی مراعات پہ جو خرچے ہو رہے ہیں نا، جو اخراجات ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارا ملک اس وقت ڈیفالٹ کر رہا ہے۔ یعنی ہمارے اداروں کے اخراجات کی وجہ سے ہمارا ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ لوگ بے شک حاضر سروس ہوں یا بے شک ریٹائر ہوں، تو ان لوگوں کی مراعات میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان لوگوں کو گاڑیاں، گھر، گارڈ، ذاتی ملازم، اس کے علاوہ بجلی کے بلوں کے الاؤنس، ان کو سفری الاؤنس، ان کو ٹیلی فوڈ کے الاؤنس، اور نہ جانے پتہ نہیں کیا کیا ان لوگوں کا الاؤنس ملتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی۔ اور سارے وہ الاؤنس ان کو غریب عوام کے پیسوں سے ملتے ہیں، اور تنخواہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد جو ان کو پینشن کی شکل میں ملتی ہے وہ بھی لاکھوں میں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ موازنہ کریں تو ایک 20ویں اسکیل کا پروفیسر ہے جو کسی کالج کا یا اسکول کا پرنسپل ہے، تو آپ اس کی مراد دیکھیں تو اس کو یا تو سفری الاؤنس ملے گا، یا اس کو گھر کا رینٹ وغیرہ جو ہے وہ ملے گا، یا تھوڑا بہت ہیلتھ الاؤنس ملے گا۔ لیکن ان لوگوں کو اس سے 200% نہیں 2000 گنا% الاؤنس ملتا ہے، بے شک ہوتے یہ بھی 20ویں 19ویں اسکیل کے افسر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق اس لیے ہے کہ ہمارا ملک جو ہے نا، ہمارے ملک کا جو نظام ہے وہ بیسیکلی فلاحی ریاست کا نظام نہیں ہے۔ یہ وہ نظام ہے جو انگریزوں نے اس ملک پر حکمرانی کرنے کے لیے بنایا تھا۔ ایک غاصب قوم نے ایک محکوم قوم پر حکمرانی کرنے کے لیے جو نظام بنایا تھا نا، یہ وہ نظام ہے جس کی وجہ سے اتنا زیادہ ڈفرینس ہے۔ ٹھیک ہے نا، اگر آپ انڈیا کو دیکھ لیں، انڈیا نے اپنے آئین کے اندر تبدیلیاں کر کے 90% تک اپنا جو انگریزی کا سسٹم تھا اس کو ختم کیا ہے۔ اب ان کی جو سول بیوروکریسی ہے، ان کی جوڈیشری ہے، یا ان کے جو اسٹیبلشمنٹ کے جو ادارے ہیں، ان کے افسران کی مراد دیکھیں اور ہمارے افسران کی مراد دیکھیں تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ وہ لوگ جب ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ لوگ رہتے بھی اپنے ملک میں ہیں، اور ان میں سے کسی کے بھی اکاؤنٹ میں 15-20 لاکھ سے زیادہ پیسے نہیں ہوتے، نہ ہی اتنی لمبی لمبی چوڑی چوڑی جائیدادیں ہوتی ہیں۔ اور اس چیز کا پتہ ہماری حکومت کے سب لوگوں کو ہے، شہباز شریف صاحب کو بھی، سب کو ہے۔ تو جب تک آپ ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کریں گے، ہمارے اداروں کے اخراجات کو جب تک آپ کنٹرول نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ اس ملک کو نہ ڈیفالٹ سے نکال سکتے ہیں، نہ ہی اس ملک کے اپنے اخراجات جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔